أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسی ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی الحمدللہ، میرا دعا ہے کہ خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجے پر ہیں انشاءاللہ۔ اینڈ آج ہماری لاسٹ کلاس ہے اس کورس کی۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، الحمدللہ۔ اوکے، تو آج ہم کچھ اسپیشل کیسز ڈسکس کرتے ہیں جو آلریڈی ہم نے دیکھ لیا ہے، لیکن فائنل کلاس ہے تو ان کو ایک بار ریوائز کرنا امپورٹنس ہوگا۔ کچھ آپ کو نیو دکھ رہے ہوں گے، لیکن ایک بار ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو نوٹس اینڈ پین ریڈی تو ہوں گے، آپ یہ سب چیزوں کو لکھ لیں، بیکاز جو اسپیشل کیسز ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، رائٹ؟ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو رولز ہیں ان کو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹلی اس کو سیکھا ہے، ہر ایک تجوید کے رولز کو، لیکن ایکسیپشنل کیسز جو ہے وہ کچھ کیسز اس میں جو ہیں، ہم جو لاسٹ کی تلاوت کر رہے تھے سوراز کی، یہ ایکسیپشنل کیسز اس میں نہیں آئے ہیں، کہیں جگہ آتے ہیں کہیں جگہ نہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وی جسٹ فارگیٹ دس، رائٹ؟ تو اس لیے میں یہاں پر اس کو دوبارہ سے ڈسکس کروں گی تاکہ آپ کو یاد رہے، اس لیے آپ اپنے نوٹس میں اس کے بارے میں ضرور لکھ لیں انشاءاللہ، اور پریکٹس بک میں بھی میں یہ سب انکلوڈ کر کے انشاءاللہ دے دوں گی۔ فائن، اوکے۔ تو اسپیشل کیسز یعنی ایکسیپشنل کیسز جو ہم نے دیکھے تھے کچھ رولز کے اندر، ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ ہے حمزۃ الوصل کے بارے میں۔ حمزۃ الوصل کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ تب پڑھا جاتا ہے جب وہ شروع میں آتا ہے، وہ لیٹرز ورڈز کے بیچ میں آتا ہے تو ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، رائٹ؟ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ فتحہ کب لگایا جائے گا، جب حمزۃ الوصل کے بعد لام آیا ہو تو فتحہ ہوگا۔ اگر کسرہ اور ضمہ کب لگایا جائے گا، کسرہ تب لگے گا اگر تھرڈ لیٹر پہ حمزۃ الوصل کے بعد ساکن آئے گا، اس کے بعد کے لیٹر پہ فتحہ و کسرہ ہو تو ہم کسرہ لگائیں گے، رائٹ؟ ضمہ کب لگے گا، اگر تیسرے حرف پہ ضمہ ہو۔ لیکن یہ 5 ورڈز ایکسیپشنل ہیں جو قرآن میں آتے ہیں، امشو، ابنو، اقضو، ائتو اور امضو، یہ 5 جو ورڈز ہیں یہ ایکسیپشنل ہیں، آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ بیچ میں آئیں گے اگنور کریں گے، اسٹارٹنگ میں آئیں گے تو آپ اس کو کسرہ لگا کر پڑھیں گی۔ لیکن یہاں پر تو ضمہ ہے، لیکن پھر بھی ان 5 لیٹرز پہ ہم کسرہ لگائیں گے بیکاز یہ ایکسیپشنل ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ حمزۃ الوصل کے بعد ساکن ہو، اس کے بعد کے لیٹر تیسرے لیٹر پہ اگر ضمہ اصلی ہو تو ہم حمزۃ الوصل پہ ضمہ لگاتے ہیں، لیکن یہاں جو ضمہ آیا ہے ایک گرامر کی رولنگ کے وجہ سے یہاں پر ضمہ لگایا ہے، ورنہ وہ کسرہ یا فتحہ ہوتا صرف اور صرف گرامر کی رولنگ کے وجہ سے۔ لیکن کون سا گرامر ہے، کیا ہے، وہ ہم نہیں سیکھیں گے بیکاز اس کے لیے تو ہمیں عربک کی گرامر جاننی ہوگی۔ بس اتنا جانیں کہ یہ جو ہے وہ ایکسیپشنل کیس ہے، رائٹ؟ الحمدللہ۔ تو 5 ورڈز آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ اور سیکنڈ ایکسیپشنل کیس ہم نے کہاں دیکھا تھا، جب ہم نے سیکھا تھا ادغام کی رولنگ۔ ادغام ود غنہ کرتے ہیں جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد ایک ورڈ جو ہے وہ نون ساکن اور تنوین سے اینڈ ہوتا ہے اور دوسرا ورڈ شروع ہوتا ہے واو یا میم نون، ان تینوں میں کوئی ایک لیٹر سے جب شروع ہوتا ہے تو ہم ادغام کرتے ہیں غنہ کے ساتھ۔ لیکن یہ 4 ورڈز ایکسیپشنل اس لیے ہیں کیونکہ اس میں نون ساکن کے بعد جو واو اور یا جو یہاں آ رہے ہیں ادغام کے لیٹرز وہ اسی ورڈ میں آ رہے ہیں، یعنی نیکسٹ ورڈ کے شروع میں نہیں بلکہ اسی ورڈ میں آ رہے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو ادغام بھی غنہ نہیں کریں گے بلکہ ہم کریں گے اظہار، جسے ہم اظہار مطلق کہتے ہیں۔ لیکن ان ٹرمینالوجیز کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، بس آپ کو کنفیوژن ہو رہا ہے تو یہ ایک ورڈ آپ کے لیے بہت ہی ایزی ہے، وہ ہے الدنیا۔ اگر آپ نے یہ یاد رکھ لیا تو آپ کو ان چاروں یعنی 3 جو باقی ہیں اس میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا۔ کون سے ورڈ ہیں، صنوان، قنوان، بنیان، الدنیا۔ اوکے، یہ آلریڈی ہم نے دیکھ لیا تھا، یہ صرف اور صرف ریویژن کے لیے ہے بیکاز اسپیشل کیسز جو ہیں وہ آپ بھول جاتی ہیں، رائٹ؟ کیونکہ ہم نے یہ کوئی بھی جو
ورڈز ہیں تلاوت میں، ہم نے یہ 4 ورڈز بھی ہم نے نہیں دیکھے، اس کے لیے آپ کو انہیں آیتوں کی پریکٹس کرنی ہوگی، لیکن اس سے اچھا ہے کہ ہم اس کو ایک بار ریوائز کر لیں انشاءاللہ۔ اوکے، تو اب ہم دیکھتے ہیں رولز آف را میں بھی ہم نے کچھ ایکسیپشنل کیسز دیکھے تھے، رائٹ۔ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ہیوی لیٹر را کو ہم ہیوی کب کریں گے اور لائٹ کب کریں گے، اور جب را ساکن پر ہو تو اس سے پہلے کے لیٹر کو دیکھیں گے، اگر وہ کسرہ کے ساتھ ہو تو لائٹ ہوگا، ضمہ اور فتحہ کے ساتھ ہو تو ہیوی ہوگا۔ اور اس میں ہم نے ایک ایکسیپشن یہ دیکھا تھا کہ ساکن سے پہلے کا لیٹر کسرہ ہو لیکن را ساکن کے بعد کا لیٹر حروف مستعلے آ جائے تو را ساکن کو ہم ہیوی پڑھیں گے۔ اس کی وجہ بھی ہم نے دیکھی تھی، وہ کیا ہے کہ را ساکن جب لائٹ ہوگا تو اس کے بعد جو ہے ہیوی لیٹر آ جاتا ہے، تو ہیوی لیٹر کے لیے ہم اپنی زبان کو ریڈی کرنا ہوتا ہے، یعنی ہیوی لیٹرز پڑھتے وقت کیا ہوتا ہے، ہماری زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر اٹھتی ہے نا، اس کو ہیوی کرنے کے لیے را ساکن کو بھی ہیوی کرتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا تھا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ حمزۃ الوصل جو ہے وہ بھی ایک ایکسیپشنل کیس ہے کہ جب بھی کوئی ورڈ حمزۃ الوصل سے شروع ہو اور اس کے بعد را ساکنہ آ جائے تو کسی حال میں اس کو ہم ہیوی کریں گے، چاہے اس سے پہلے کا لیٹر جو ہے وہ کسرہ کیوں نہ ہو۔ اور ربی دیکھیں با یہاں پر کسرہ ہے لیکن اس را ساکن کو ہیوی پڑھیں گے، اور ربی ارحمہما، اوکے، ربی ارحمہما، اور یہاں ارجعی اس را ساکن کو ہیوی کیا جائے گا۔ یہ حمزۃ الوصل کی ایکسیپشن ہے رولز آف را میں۔ اور ہم نے رولز آف را کی جو لائٹ کہاں پڑھیں گے وہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی را پر ہم ساکن لگائیں گے تو اس سے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے، رائٹ۔ اگر وہ بھی ساکن ہو تو ہم اس سے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے، اگر وہ فتحہ و ضمہ ہو تو ہم اس کو ہیوی کریں گے، اور اگر کسرہ آئے تو اس را ساکن کو ہم لائٹ کریں گے۔ لیکن ایکسیپشنل کیس کیا ہے کہ مد لین کا مطلب کیا ہے؟ مد لین کہتے ہیں آسانی کو، آسان سے پڑھنا، اور اس مد کو ہم بہت ہی سافٹلی ادا کرتے ہیں، رائٹ۔ ہم اس کو اے نہیں بلکہ آئی کی ساؤنڈ دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ را ساکن اگر آ جائے، جیسے فار ایگزامپل خیر ہے، رائٹ، ہم اس کو کیا کریں گے، ساکن لگائیں گے وقف کے حال میں، تو خیر، تو اس سے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے، اس پر بھی ساکن ہے تو اس سے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے، اگر اس پہ فتحہ ضمہ ہو تو را ساکن ہیوی ہوگا، اگر کسرہ ہو تو را ساکن لائٹ ہوگا۔ لیکن مد لین میں ایکسیپشن کیا ہے کہ اس سے پہلے کا لیٹر اگر فتحہ پر ہو تو بھی اس را کو ہم جو ساکن لگا ہوا ہے اس کو ہم لائٹ پڑھیں گے، فائن۔ اوکے، تو ہم اس را ساکن کو لائٹ پڑھیں گے، سوری، اوکے، اس را ساکن کو ہم لائٹ پڑھیں گے بیکاز یا لین آیا ہے، صرف اور صرف یا لین میں اس طرح ہوتا ہے، واو لین میں نہیں، یا لین میں، اوکے، یہ یاد رکھیں، یا کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ ساؤنڈ جو ہے را ساکن جو ہے وہ لائٹ پڑھا جائے گا، الحمدللہ۔ اوکے، مد لازم حرفی میں ہم نے دیکھا تھا کہ حروف مقطعات کو ہم 6 حرکہ لمبا کرتے ہیں، اوکے، اور اوکے 1 سیکنڈ، اوکے، حروف مقطعات میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جس کے اوپر مد ہے ہر ایک لیٹر کو نہیں، ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ را 2 حرکہ لمبا کیا جائے گا، تو کو ہا کو ہم 2 حرکہ لمبا کریں گے، لیکن یہاں پر ایک لیٹر ہے عین، رائٹ۔ عین جب ہم لکھتے ہیں تو وہ کس طرح آتا ہے؟ عین جو ہے وہ ایک مد لین ہے، رائٹ، دیکھیں عین جو ہے وہ مد لین ہے، تو جسٹ یہ بھی ہم اس کو بھی 6 حرکہ لمبا کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ ہم نے آلریڈی دیکھا تھا نا کہ مد لین کو وقف کے حال میں ہم کتنے حرکہ کرتے ہیں، 2، 4 اور 6 حرکہ ہم کر سکتے ہیں، رائٹ۔ لیکن یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے کہ اگر ہمیں عین پر حروف مقطعات کی رولنگ اپلائی کرنی ہے تو 5 کریں گے، صرف اس لیے تاکہ جو مد لازم حرفی ہے وہ 6 حرکہ ہوتا ہے، رائٹ۔ اور یہ جو ہے وہ مد لین یہاں پر آ رہا ہے، حروف مقطعات کا جو عین ہے اس میں مد لین آ رہا ہے، صرف مد لازم میں اور مد لین میں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ہم اس کو تھوڑا مد لازم سے کم کھینچیں گے، 5 حرکہ لمبا کریں گے، ڈفرینس تو نہیں آئے گا پھر بھی، کیونکہ 5 اور 6 حرکہ میں صرف اور صرف آدھے سیکنڈ کا ہی ٹائم ڈفرینس ہوتا ہے، تو ڈفرینس تو نہیں آئے گا، صرف اس لیے تاکہ مد لازم اور مد لین کے اندر ڈفرینس شیٹ کر پائیں، اس لیے ہم اس کو 5 حرکہ لمبا کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے 6 کیا تو ابھی پرابلم نہیں، صرف ایکسیپشنل تھا، آپ کی جانکاری کے لیے، انفارمیشن تو رہنا چاہیے، اس لیے میں نے یہاں پہ اس کو انکلوڈ کیا ہے۔ اوکے، مد عوض میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ مد عوض جب بھی فتحتین پہ کوئی بھی لیٹر پر وقف کرنا ہو،
کوئی بھی ورڈ پہ ہم وقف کر رہے ہیں اس کا آخری لیٹر فتحتین سینڈ ہوتا ہو تو ہم اس کو 2 حرکہ لمبا کر کے مد طبیعی میں بدل کر ہم اس کو سٹاپ کریں گے، سوائے تائے مربوطہ کے گول تاکہ. اور یہ بھی ہم نے تلاوت کے دوران ہمیں شاید اس طرح کا جو اگزامپل ہے وہ نہیں ملا تھا، تو آئی ہیو انکلوڈیڈ ایون دیٹ ہیئر تاکہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ رہے. ڈونٹ فارگیٹ ٹو رائٹ اٹ ان یور نوٹس، ضرور اس کو نوٹس میں لکھیں تاکہ انشاءاللہ آپ کو یہ یاد رہیں، کیونکہ جو ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں نا وہ ہم بھول جاتے ہیں، اس کو لکھنا پڑتا ہے، بولڈ لیٹرز میں لکھ کر رکھیں تاکہ آپ نہ بھول جائیں انشاءاللہ. تو تائے مربوطہ کو ہم ہاں میں کنورٹ کریں گے، ساکن لگائیں گے، چاہے اس پر کوئی بھی حرکہ ہو، چاہے فتحتین ضمتین کسرتین ہو یا فتحہ ضمہ کسرہ ہو یا اسٹیننگ فتحہ کسرہ ضمہ ہو، کچھ بھی آ جائے. اس تائے مربوطہ کو ہم کنورٹ کریں گے ہاں ساکن میں اور لگائیں گے ساکن، یعنی ساکن لگا کر ہاں میں کنورٹ کریں گے. اور اس کو وقف کے حال میں اس طرح کیا جائے گا، اگر کنٹینیو کرنا ہے تو کنٹینیو کریں گے، لیکن مد عوض میں اس کو آپ اذا كنا عظاما نخرة نہ پڑھیں بلکہ پڑھیں گے نخرہ. اوکے انشاءاللہ. تو آئی ہوپ آپ کو ان اسپیشل کیسز کے بارے میں کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے، بیکاز ہم نے اس کو آلریڈی کمپلیٹ کر لیا تھا. آج بس ہم نے اس کو ریوائز کر لیا تاکہ آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی بھی ڈاؤٹس نہ رہیں انشاءاللہ. اگر ہو تو آپ لاسٹ میں پوچھ سکتی ہیں. اوکے، اس کے بعد کچھ امپورٹنٹ کیسز ہیں، اسپیشل رولز ہیں قرآن میں اس طرح کے آتے ہیں، بہت ہی کم ہے. یہ آپ کو سکھایا جاتا ہے ایڈوانس لیول میں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو، رائٹ. لیکن پھر بھی میں نے یہاں پہ بیسکس میں اس کو انکلوڈ کر لیا ہے، جسٹ بیکاز آپ تو قرآن پڑھتی ہیں ڈیلی، رائٹ. اگر آپ ان آیتوں کو پڑھیں گی تو اگر رانگ پڑھیں گی تو اٹ ول بی رانگ، تو اس لیے میں نے اس کو بھی یہاں پہ انکلوڈ کر لیا. تو اس کی رولنگ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی. فرسٹ ہے اسپیشل رول جو ہے وہ ہے امالہ کا. امالہ کہتے ہیں انکلائنیشن کو، یعنی فتحہ اور کسرہ کے بیچ میں جو مائل، یعنی فتحہ کو کسرہ کی طرف مائل کرنا، جھکانا، اس جھکانے کو ہم کہتے ہیں امالہ. اور اس کی ڈیفینیشن آپ یاد نہ رکھیں کیونکہ پورے قرآن میں ہم اس کو ایک ہی جگہ یوز کرتے ہیں. فائن. یعنی کیا ہوتا ہے کہ قرات کے 10 ٹائپس ہوتے ہیں، فائن 10 ٹائپس ہوتے ہیں. اس کے اندر ہم جو فالو کرتے ہیں وہ امام حفظ کو الگ الگ طرح کی قرات ہوتی ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں گی. اگر آپ یوٹیوب پر بہت ساری قرات سن رہی ہوں گی تو آپ کو اس ایگزامپل کے بارے میں نالج ہوگی. فار ایگزامپل ہم سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، رائٹ. آپ نے قرات سنی ہوگی جس میں پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین. مالکی کو ملکی پڑھتے ہیں. ملکی سے جو ہے مالکی اور ملکی کا میننگ ایک ہی ہے، لیکن پڑھنے کا انداز وہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ رکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے سورہ الناس میں بھی دیکھا تھا نا، مالک الناس تھا. مالک اور ملک کا میننگ تو سیم ہوتا ہے. عربک جو ہے، جس طرح اردو دیکھیں ہماری ہر جگہ الگ الگ ہے، رائٹ. پاکستانی اردو اور یہاں کی اردو، لکھنؤ کی اردو میں ڈفرینس ہوتا ہے نا، تو عربک کے پروننسیشن میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے. تو عرب کی جو کنٹریز ہیں ان کی وجہ سے جو ہے عربی کے جو قرات ہیں وہ بھی ڈفرینس ہیں، 7 ہیں اور 10 بھی ہیں. اور یہ بہت ہی ڈیپتھ والا، بہت ہی ڈیپ ڈسکشن ہوگا، کیونکہ وہ ایک جس طرح ہم نے تجوید سیکھا نا 40 days انٹینسیو کورس، اسی طرح جس کو قاری بننا ہے اس کی الگ کورس کرنی ہوگی جہاں وہ 10 قراتیں سیکھے گا. تو اس میں ہم نہیں چاہیں گے، بس اتنا جان لیں کہ جو ہم نارملی ایوری ویئر، مطلب جو کامنلی جو قرات یوز ہوتی ہے وہ ہم امام حفظ رحمہ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں، اور ان کے حساب سے جو ہے وہ امالہ قرآن میں ایک ہی جگہ کیا جائے گا. فائن، ایک ہی جگہ کیا جائے گا. اور اب 10 قراتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو بہت سارے ہوں گے، تو ٹینشن نہ لیں. جو ہم فالو کرتے ہیں وہ الحمدللہ رائٹ وہی ہے، سارے 10 بھی رائٹ ہیں. جو ہم فالو کرتے ہیں بہت ہی ایزی ہے. تو اس کے اندر جو ہم امالہ کریں گے وہ قرآن میں صرف اور صرف ایک جگہ آئے گا. اوکے، صرف ایک جگہ آئے گا، وہ ہے سورہ یونس میں. تو سورہ ہود میں آیہ نمبر 41 میں یہ فالو ہوتا ہے. تو آپ کو اس کے بارے میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک ہی جگہ آئے گا اور آپ اس کو سیکھ لیں تو آپ کے لیے ایزی ہوگا. فائن، میں آپ کو آیہ پڑھ کے دکھاؤں گی. آپ کو قرآن میں اسی طرح یہ لگے گی. اوکے، اسی طرح آپ کو یہ آیہ دکھے گی جب آپ قرآن اوپن کریں گی. سورہ ہود آیہ نمبر 41. آپ قرآن اپنا جو بھی مصحف ہے آپ اوپن کریں. اگر آپ انڈو پاک کا مصحف یوز کر رہی ہیں تو آپ کو اس طرح ملے گا. اگر آپ جو ہے وہ عثمانی مصحف یوز کرتی ہیں تو آپ کو اس طرح ملے گا، جہاں پر ایک چھوٹا سا سائن ہوگا، جہاں پر آپ کو اسٹیننگ کسرہ انڈو پاک کے ورژن میں مل رہی ہے،
عثمانی مصحف میں آپ کو اس طرح کا ایک چھوٹا سا ڈائمنڈ شیپ بنا ہوگا. تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے، آپ میری جو ریسیٹیشن ہے اس پہ غور کریں. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. اوکے، آئی ہوپ آپ سب نے غور کیا کہ میں نے کہاں پر اس کو چینج کیا ہے. میں دوبارہ سے پڑھوں گی، آپ دیکھیں. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. اوکے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس کو مجریہا یا مجراہا نہیں پڑھا. دیکھیں یہاں پر تو کسرہ کھڑی ہوئی ہے، مجریہا بھی ہم نے نہیں پڑھا اور ہم نے اس کو مجریہا بھی نہیں پڑھا. رائٹ، دیکھیں مجراہا بھی نہیں پڑھا بلکہ ہم نے مجریہا پڑھا. مجریہا یعنی ہم کیا کر رہے ہیں، امالہ کہتے ہیں انکلائنیشن کو. فتحہ جو ہے وہ جھک رہا ہے کسرہ کی طرف. تو میں آپ کو بار بار جب بھی آپ مد لین پڑھتی ہیں تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ خیر نہ کہیں بلکہ خیر آئی کی ساؤنڈ لائیں. رائٹ، کیونکہ وہ اے جو آپ پرناؤنس کرتی ہیں وہ امالہ ہوتا ہے اور وہ ہر جگہ ہم نہیں کریں گے. پورے قرآن میں جو امالہ ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ ہوتا ہے. سورہ ہود کے آیت نمبر 41 میں اس کو کس طرح پڑھیں گے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. آئی ہوپ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، مجریہا یا مجراہا نہیں بلکہ فتحہ اور کسرہ کے بیچ کا جو ہے اے، جو اکثر سسٹرز مد لین میں اس طرح کی مسٹیک کرتی ہیں. خیر کو ہم خیر پڑھتے ہیں اور یا لین میں جب بھی اس طرح کا آتا ہے اس کو امالہ کہتے ہیں. اور وہ پورے قرآن میں کہاں آ رہا ہے، سورہ الہود آیت نمبر 41 میں ہی. اس کو ہم انشاءاللہ فالو کریں گے. اوکے فائن انشاءاللہ. تو ہم دیکھتے ہیں. اوکے، آئی ہوپ آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بس یاد رکھ لیں کہ پورے قرآن میں صرف ایک ہی ورڈ آتا ہے اور آپ اس کو اسی طرح پڑھیں گے. میں دوبارہ سے پڑھوں گی. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا. اوکے، زیادہ اسٹریچ بھی نہ کریں، بس ایک ہی حرکہ ہوگا، بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. فائن. ہم اس کو کیا کرتے ہیں، آپ کو عثمانی مصحف یوز کریے تو اس طرح کا ڈائمنڈ شیپ آپ کو ملے گا. اگر نورانی یعنی ہم انڈو پاک کا ورژن یوز کریے تو اس طرح ملے گا. سورہ ہود آیت نمبر 41، اس کو یاد رکھ لیں. اگر آپ کو ڈاؤٹس ہیں تو آپ انشاءاللہ یوٹیوب پر بھی اس آیت کو ڈال کر دیکھیں. سورہ ہود آیت نمبر 41 ٹائپ کریں. اور مشار الفاسی کی بھی اگر آپ سننا چاہتی ہیں، قاری مشار الفاسی کی بھی تو دیکھیں، تو وہ بھی جو ہے اس طرح ہی پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کا جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے اور ٹھیک سے جو پروناؤنسیشن ہے وہ بھی آپ کو آ جائے گی. اس کو پڑھیں گے بسم اللہ مجریہا ومرساہا. اوکے الحمدللہ. تو نیکسٹ ہے اشمام. یہ بھی بہت ہی مائنر سی رولنگ ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں. یہ بھی ایڈوانس لیول میں ہی سکھایا جاتا ہے، صرف اور صرف آپ کی جانکاری کے لیے. بیکاز اگر آپ یوز کر رہی ہیں انڈو پاک کا ورژن تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اگر آپ یوز کر رہی ہیں، لیکن دونوں میں آپ کو اسی طرح پڑھنا ہوگا. اگر آپ یوز کر رہی ہیں عثمانی مصحف تو آپ کو وہاں بھی اس طرح کا ایک ڈائمنڈ کا شیپ ملے گا. تو آپ سوچیں گے کہ یہ کیا ہے، تو اس لیے میں پہلے آپ کو بتا دوں گی کہ یہ اشمام ہے. اشمام کیا کہتے ہیں، اشمام یعنی ضمہ کو پروناؤنس کیے بغیر اس کی طرح ہونٹوں کو گول کرنا. ضمہ میں ہم کیا کرتے ہیں، آپ پڑھ کے دیکھیں، او بو تو ہمارے ہونٹ گول ہو رہے ہیں. رائٹ، گول دائرہ بنا ہوتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں او بو تو سو. رائٹ. تو سورہ یوسف آیت نمبر 11 میں ایک ورڈ آتا ہے اور یہ پورے قرآن میں ایک ہی جگہ ہوگا، اشمام بھی. فائن. امام حفص رحمہ اللہ علیہ کی جو ہم قرأت فالو کرتے ہیں، تو جی وہاں پر جو رولنگ ہے پورے قرآن میں ایک ہی جگہ آئے گا، وہ ہے سورہ یوسف آیت نمبر 11 میں. کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہے، میں آپ کو اس کو پڑھ کر سناؤں گی، کوئی ڈفرینس آپ کو نہیں لگے گا جب پڑھوں گی. قولوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف اوکے، میں پڑھ رہی ہوں تو آپ اس کو دیکھ رہی ہوں گی کہ ڈفرینس کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایکچولی کیا ہے کہ یہ ایکچوئل میں ورڈ ہے تأمنونا. اوکے، تأمنونا ہے. تو پڑھتے وقت اس کو کیا کر دیا کہ ہم نے نون اور نون کو ملا دیا، ادغام کیا ہے. ادغام کر کے ہم نے اس کو نون مشدد ایڈ کر دیا. فائن، ادغام ہم نے
کیا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے یہ. ہم اس کے بارے میں نہ سوچیں گے. آپ قرآن اوپن کریں، سورہ یوسف 11 دیکھیں، آپ اس کو اسی طرح پائیں گی، کوئی ڈفرینس آپ کو نہیں ملے گا. فائن. تأمنونا نہیں رہے گا، آپ کو تأمنا ہی ملے گا یہ. فائن. لیکن کیا کرتے ہیں، اشمام کی رولنگ کیا ہوتی ہے، جب بھی ہم اس نون کو پڑھتے ہیں تو آپ کے ہونٹ گول ہو کر بند ہو جائیں گے، جیسے کہ ہم نو کو پروناؤنس کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں اشمام. اشمام یعنی میں اگر آپ کو اس طرح بتاؤں گی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. اس کے لیے آپ کو ویڈیو دیکھنا ہوگا. ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ پر ہی سینڈ کر دوں گی تاکہ آپ کو اس کے بارے میں ڈاؤٹ نہ ہو. فائن. اس کو کس طرح پڑھتے ہیں، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا. تأمنا جب میں نہ پڑھ رہی تھی تو میں اپنے ہونٹوں کو گول کر کے اوپن کی ہوں، لیکن ساؤنڈ میں کوئی ڈیفرنس نہیں آئے گی. جب آپ سنیں گی تو آپ کو لگے گا کہ یہ پڑھ رہے ہیں تأمنا، لیکن ہم اپنے ہونٹ کو بس گول کریں گے اور اوپن کریں گے. فائن. گول کر کے اوپن اس لیے کریں گے کیونکہ نون ضمہ کے ساتھ، اصلی جو ورڈ ہے اس کا نون ضمہ کے ساتھ ہے، اس کے بعد فتحہ کے ساتھ ہے، جس کو ادغام کر کے ہم نے طرح پڑھا. آپ اس کو فالو کریں تو اٹ از ویل اینڈ گڈ، کیونکہ رول ایسی ہی ہے. اگر آپ نے فالو نہیں کیا تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا کویشچن یہی آتا ہے کہ کیا ہم اس طرح نہ کرنے سے گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن تجوید ہم سیکھ رہے ہیں تو رولز کو بھی سیکھیں گے، اور تجوید ہم اس لیے کر رہے ہیں نا تاکہ لہنے جلی اور لہنے خفی کی پتہ چل جائے، اور ہم تجوید کو اسی طرح پڑھیں جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے، قرآن کو اسی طرح پڑھیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے. تو یہ سارے کویشچنز آپ کے مائنڈ میں نہیں آنا چاہیے کہ کیا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اور تجوید اپنے قرآن کی سیکھی ہے، اور اشمام اس کا ایک رولنگ ہے. اگر آپ قرآن کو اسی طرح پڑھنا چاہتی ہیں تو اس رول کو آپ اپلائی کریں گی. اوکے. لیکن یہ رول تو آپ کو اپلائی کرنی ہوگی جو ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا. فائن. انشاءاللہ. اور لاسٹ رول ہے ابدال کی. قرآن میں آپ کو اس طرح کے ورڈز 3 ملیں گے، صرف 3 جگہ ابدال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ حمزۃ القطع، اس کو حمزہ جو فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد حمزۃ الوصل آ جائے. فائن. حمزہ کے بعد جس پہ فتحہ ہو اس کے بعد حمزۃ الوصل آ جائے تو کیا ہوتا ہے، اس حمزۃ الوصل کو ہم مد میں کنورٹ کر دیتے ہیں. فائن. مد میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم مد کی طرح پڑھیں گے، جو مد ہے اس کی طرح پڑھیں گے. فائن. لیکن قرآن میں آپ کو اس طرح ملے گا، اس طرح نہیں ملے گا. اوکے. اس طرح ہی ملے گا، جو اوپر کی لائن ہے اسی طرح ملے گا. تو obviously ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم الآن پڑھتے ہیں تو ہم اس کو 6 حرکہ لمبا کریں گے، کیونکہ جو لام ہے اس پہ ساکن ہے، اور مد کے بعد اگر ساکن کا لیٹر آ جائے تو 6 حرکہ لمبا کریں گے. رائٹ. اٹ از obvious. تو کیا ہو رہا ہے یہاں دیکھیں، جو حمزۃ الوصل ہے وہ بدل رہا ہے مد میں. ہر جگہ ہی ہو رہا ہے، اس ورڈ میں بھی، اس ورڈ میں بھی. آپ کو اس ورڈ میں کبھی کبھی ڈاؤٹ آتا ہے کیونکہ ہم نارملی لفظ اللہ کو اللہ پکارتے ہیں. رائٹ. اللہ کہتے ہیں، لیکن قرآن میں آپ کو کچھ جگہ اس طرح کی بھی ورڈ ملے گا اور ہم اس کو اللہ پڑھیں گے. فائن. تو کنفیوز نہ کر لیں. اس کو ابدال کہتے ہیں، یعنی جب بھی حمزہ کے بعد حمزہ جس پر فتحہ ہو اس کے بعد حمزۃ الوصل آ جائے تو ہی یہ رولنگ اپلائی ہوتی ہے ابدال کی. جہاں یہ حمزۃ الوصل بدل جاتا ہے، ابدال یعنی بدلنا، بدلتا ہے مد کی رولنگ میں، مد میں بدلتا ہے. فائن. تو ٹینشن نہ لیں کیونکہ آپ کو اس طرح لکھا ہوا ملے گا. اوکے. تو آپ ضرور مد لازم کی رولنگ اس پر اپلائی کریں گے. رائٹ. ہم نے مد لازم میں کیا دیکھا تھا کہ مد کے بعد ساکن آ جائے تو ہم اس کو کتنا حرکہ لمبا کریں گے، 6 حرکہ. الآن. اور اس کو کتنا حرکہ لمبا کریں گے، اللہ، کیونکہ مد لازم کے بعد جو ہے وہ مشدد آیا ہے. رائٹ. ہم نے دیکھا تھا کہ مشدد اور ساکن آ جائے تو ہی یہ رولنگ اپلائی ہوتی ہے. اور الذکرین. اوکے. یہاں پر بھی ہم اس کو 6 حرکہ لمبا کریں گے. یہ صرف ایک سمپل سی رولنگ تھی تاکہ آپ کو اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی ڈاؤٹ نہ ہو انشاءاللہ. فائن. تو آئی ہوپ ایوری تھنگ از کلیئر. اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ. جو بھی تجوید کی رولنگز ہم نے اب تک سیکھی ہیں، اگر اس میں کوئی بھی ڈاؤٹس ہو تو اب آپ پوچھیں.
اوکے سسٹر، آپ کا کویشچن تھا کہ ایڈوانس لیول کب ہوگا. تو ایڈوانس لیول تجوید جو ہے وہ 40 ڈیز میں تو نہیں ہو سکتا. ہم بیزک سے دوبارہ اس میں سٹارٹ کریں گے اور ان ڈیپتھ سیکھیں گے. تو اس کے لیے جو ہے 1 ایئر کا پروگرام ہو سکتا ہے، یا ہم اس کو کیا کریں گے کہ واٹس ایپ کورسز انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے. زوم میں کلاسز ایڈوانس لیول کی نہیں ہوں گی، لیکن جب ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تو ضرور جو ہے ہم آپ کو لنک سینڈ کر دیں گے، ریمائنڈر آفٹر ریمائنڈر، کہ اگر آپ کوئی بھی گروپس میں ہیں تو کافی ہے، آپ کو وہاں پر لنکس مل جائیں گے ہمارے نیکسٹ کورسز کے. اوکے جی. اور ہم انشاءاللہ فرام جنوری وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹارٹ سورہ جو لاسٹ جز ہے 30 جز، اس کا نازلہ سٹارٹ کریں گے، جہاں پر وہ سسٹرز جنہوں نے بیسک تجوید کمپلیٹ کی ہے ان کو کلاسز ہوں گی. اگر آپ اس میں جوائن ہونا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ منتھ سے اس کا بھی رجسٹریشن اوپن ہو جائے گا، اور اس کا بھی جو ہے لنک آپ کو مل جائے گا دسمبر میں. فائن انشاءاللہ. تو دیکھتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ جو آپ نے سیکھا ہے اس کو ضائع نہ کریں، کیونکہ یہی وہ علم ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت میں کام آنے والا ہے. رائٹ، ہم نے اتنی ڈگریز حاصل کر لی ہیں، کوئی فائدہ نہیں، وہ دنیا میں ہی رہ جائے گی. لیکن ہاں اس کے ذریعے ہم اللہ کی مخلوق کی کوئی مدد کر رہے ہیں تو اٹس اوکے. جیسے ٹیچر جو ہے وہ ٹیچ کر رہی ہیں اور ایجوکیٹ کر رہی ہیں تو الگ بات ہے، اس کا اجر اللہ آپ کو ضرور دے گا. ڈاکٹرز کا بھی الگ اجر ہے، ضرور دے گا. لیکن جو علم آپ یہاں سیکھ رہے ہیں نا، جو یہ آپ نے علم سیکھا ہے، اس کا جو اجر ہے آپ کو دنیا میں آخرت میں دونوں جہانوں میں ملے گا. سبحان اللہ، کتنا بہترین ہے. الحمدللہ، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جو اہل قرآن ہوتے ہیں. رائٹ، اہل القرآن جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ ہمیں اہل القرآن بنا دے، جو قرآن کے طالب علم ہوں، قرآن کو پڑھنے والا، ٹھیک طریقے سے اس کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر عمل کرنے والا بنائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ. اوکے، آمین ثم آمین. آپ اس کو جاری رکھیں، اس کو سٹاپ نہ کریں. جی الحمدللہ، اس جو بھی آپ کے قرآن سیکھنے کی جرنی ہے اس کو جاری رکھیں. ایسا نہیں کہ آپ کا آج کورس ہو گیا اور آپ نے بس بند کر دیا. ضرور آپ ڈیلی قرآن پڑھیں، اس کی پریکٹس کریں. انشاءاللہ کورسز جوائن ہو جائیں جہاں پر قرآن سکھایا جاتا ہو. اوکے، بیکاز اللہ کا کلام ہے نا، کتنا خوبصورت اور کتنا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہم سیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ، اٹ از اے پراؤڈ مومنٹ فار آل آف اس کہ ہم نے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے آج ہم نے اس کورس کو کمپلیٹ کیا ہے. تو ہم سب پہ حق بن گیا ہے. جب بھی ہم کچھ سیکھتے ہیں دین، تو حدیث میں آتا ہے بلغ عنی ولو آیا، پروپوگیٹ ایون اف یو نو اے سنگل آیا. تو آپ کو کیا کرنا ہوگا، جو آپ نے سیکھا ہے اس کو آپ اپنے بچوں کو سکھائیں. اوکے، اپنے بچوں کو سکھائیں. آپ یہ کوشش نہ کریں کہ آپ اپنے کوئی کورسز نہ سٹارٹ کر لیں. یہ میرا مشورہ ہے آپ کے لیے، کیونکہ جو آپ نے سیکھا ہے وہ بہت ہی بیسک ہے. اوکے، بہت ہی پریکٹس کے بعد 4-5 ایئرس 6 ایئرس کی جرنی کے بعد اب ہم نے سکھانا سٹارٹ کیا ہے. اسی طرح قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. بہت ساری غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں ہم سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے جو بھی غلطی اگر ہو گئی ہے قرآن پڑھانے میں اس کو معاف کرے، آمین. تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے انشاءاللہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی چھوٹی بہنوں کو اس کو سکھائیں. تاکہ کیا ہوتا ہے کہ اب اپنے چھوٹوں کو جب سکھاتے ہیں تو ان رولز کو آپ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پختہ ہو جاتا ہے، یہ علم جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے. ڈیلی اس کو پڑھیں انشاءاللہ، اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. یہ تو سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے. ضرور آپ اس کو دوسروں کو ریکمینڈ کریں، کورسز ریکمینڈ کریں، ورنہ آپ جو یوٹیوب کی لنک ہے ہماری پلے لسٹ جو ہے 40 ڈیز کی وہ شیئر کر دیں. بیکاز کیا ہے کہ آپ کے ذریعے اگر کسی نے علم لیا، اگر اس نے دوسروں تک پہنچایا اور وہ اس نے دوسروں تک پہنچایا، قیامت تک اگر وہ پہنچتا رہا، تو ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ لوگ اگر پڑھتے رہیں گے اس کو تو آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا. کیونکہ یہ علم جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے. رائٹ، صدقہ جاریہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گی. رائٹ، الحمدللہ وہ ایسا عمل ہے جو ہمارے گزرنے کے بعد بھی انکریز ہوتا ہی رہتا ہے. تو اس کو دوسروں تک فارورڈ کرے. آپ سے اگر کسی نے سیکھا، آپ کے ذریعے اگر کسی نے سیکھا، تو جب تک وہ دوسروں کو سکھاتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا. سبحان اللہ، کتنا اچھا ہے. الحمدللہ. تو اس کو فالو کریں.
اینڈ آپ کی فیڈ بیک کی آپ بہت ضرورت ہے انشاءاللہ. جی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کرے. جس طرح ہم اس مجلس میں بیٹھے انشاءاللہ وہاں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، پیغمبروں کی مجلس میں بیٹھ کر قرآن کو سنا کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ آمین آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس مراد کو پورا کرے، اس دعا کو قبول کرے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. اوکے سسٹرز، آپ کی فیڈ بیک کی ضرورت ہے تو کوشش کریں کہ ٹائم نکالیں اور ایٹ لیسٹ 1 منٹ کا ایک وائس نوٹ بنائیں جس میں آپ اس کورس کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہوں. اوکے، آپ کو کتنا فائدہ ہوا، آپ کو یہ جرنی کیسی لگی اور پڑھانے کا جو طریقہ کیسا تھا، یہ ساری چیزوں کو انکلوڈ کریں. ایٹ لیسٹ 1 منٹ کی آڈیو آپ اپنے قیمتی وقت سے نکال کر سینڈ کریں، بیکاز یہ ہم انشاءاللہ یوٹیوب پر اپلوڈ کریں گے اور سب کو سینڈ کریں گے ہر ایک گروپس میں، تاکہ آپ کے موٹیویشنل جو ورڈز ہوں گے اس سے دوسرے بھی اس علم کو حاصل کر سکیں انشاءاللہ. اوکے جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور کوئی ڈاؤٹس ہیں سسٹرز؟ تو انشاءاللہ ہم چھوٹی سی دعا کر لیں گے. آئی ہوپ سسٹر 1 سیکنڈ. اوکے انشاءاللہ ہم چھوٹی سی دعا کر لیں گے. آج تکمیل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قبول کریں انشاءاللہ. جی سسٹر سمیہ ہماری جو ایڈمن ہیں وہ انشاءاللہ دعا کریں گی. جی سسٹر آپ ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یا اہل القرآن، کیسے ہیں آپ سب؟ امید دعا ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گی. الحمدللہ. ہوپ یو آل ہیڈ اے گڈ ایکسپیرینس وتھ اس. ہوپ آپ نے تجوید کو اچھی طرح سیکھ لیا ہے. الحمدللہ انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہمیں اللہ ہی نے اس کے لیے ہدایت دی تھی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے. بے شک یا رب، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اس نے قرآن کی تجوید کو سیکھنے کا موقع دیا. اللہ ہمارے اس پڑھنے کو، پڑھانے کو قبول فرمائے، اور جو بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، درگزر فرما دے. اللہ ہمیں چلتا پھرتا قرآن بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. رب زدني علما. اللهم فقهني في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. يا معلم إبراهيم علمني. يا مفحم سليمان فحمني. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهني في الدين. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمدللہ اللہ ہم نے آج 40 دن کے کورس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے، مکمل کر لیا ہے تیرے اذن سے باذن اللہ تعالی. اللہ اس کو ہم سے قبول فرما. جو بھی ہم نے کوتاہیاں کی ہے اسے درگزر فرما، معاف فرما. جو بھی ہم نے سیکھنے کے لیے محنت کی ہے مولا اس کا اجر دگنا دگنا دے دے مولا. یا اللہ ہمیں معاف کر دے یا رب، ہم سے درگزر فرما یا رب.
ہم نے اس علم کو سیکھنے کے لیے جو بھی محنت کی ہے مولا اس کو قبول فرما لے مولا، یا ہم سے قبول فرما لے، اور اس کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے یا رب۔ اس قرآن کے علم کو جو بھی ہم نے سیکھا ہے ہمیں اپلائی کرنے کی توفیق دے دے مولا، یا رب ہم کو چلتا پھرتا قرآن بنا دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ، آمین یا رب وبرکاتہ۔ العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ڈیئر سسٹرز، بہت اچھا رہا یہ سفر آپ لوگوں کے ساتھ الحمدللہ۔ اٹ از اے پراؤڈ مومنٹ فار آل آف اس کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کو سیکھا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اٹ از ریئلی اے گریٹ بلیسنگ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق دی کہ ہم اس کو سیکھیں، رائٹ۔ جب تک اللہ نے توفیق نہ دی تو ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ اللہ نے اس کو اتنے سارے لوگوں میں اللہ نے ہم سب کو چنا کہ ہم اس کو سیکھیں، اللہ کے کلام کو سیکھیں، تو آپ سب پر یہ ضروری ہے کہ اب آپ اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ آپ خود بھی سیکھیں اور اس کو سیکھتے رہیں، یہاں پر سٹاپ نہ کریں، قرآن پڑھتے رہیں اور ان رولز کو اپلائی کرتے رہیں اور ان کی میننگ بھی جانیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، تو ضرور ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، رائٹ۔ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے ہمیں اس میں بتایا ہوا ہے، تو اس کے اندر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتا ہے، وہ ساری چیزوں کو ہمیں جاننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور لوگوں تک بھی اس کو پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ اوکے، کوئی ڈاؤٹس ہیں آپ کی انشاءاللہ تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ نو ڈاؤٹس، تو انشاءاللہ ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں۔ جی میں تو چاہتی ہوں کہ کلاس ختم ہی نہ ہو، بہت اچھا لگ رہا تھا آپ سے سیکھ کر دین۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت ہی اس سے رخصتی دیتے ہیں ہم، بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے ہمیں کلاس ختم ہونے کا۔ انشاءاللہ پھر کسی کورس میں ضرور آپ سے علم حاصل کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجلس میں بیٹھے ہیں اسی طرح ہم وہاں نبیوں کے مجلس میں بیٹھ کر قرآن سنا کریں، آمین یا رب العالمین انشاءاللہ۔ آمین انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ جی الحمدللہ۔ میری ساری بہنوں کو السلام علیکم۔ جی الحمدللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ۔ آپ کو بھی السلام علیکم۔ تو ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں، آپ کے فیڈ بیک سب انشاءاللہ گروپ میں سینڈ کر دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔